رومانوی داستانوں میں مرزا اور صاحبہ کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ مرزا اور صاحبہ کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک گاؤں میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی ماں گزر گئی۔ انہی دنوں ایک اور عورت کے ہاں ایک بچی نے جنم لیا اور اس عورت نے اپنی لڑکی اور اس لڑکے کو دودھ پلایا۔ یوں یہ دونوں رضاعی بہن بھائی بن گئے۔ لڑکے کا نام تھا کھیوا خان اور لڑکی کا نام تھا فتح بی بی۔ فتح بی بی کی شادی دانا آباد کے ونجل خان کے ساتھ ہوئی جو کہ کھرل برادری کا سردار تھا۔ فتح بی بی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام تھا مرزا جٹ۔ دوسری طرف فتح بی بی کے منہ بولے بھائی کھیوا خان کے ہاں ایک لڑکی نے جنم لیا جس کا نام رکھا گیا صاحبہ۔ جب مرزا نے تھوڑا ہوش سنبھالا تو اس کی ماں نے پڑھائی لکھائی کی غرض سے مرزے کو کھیوا خان کے ہاں بھیج دیا۔ صاحبہ اور مرزا دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے۔ بچپن کا پیار کب جوانی کی محبت میں تبدیل ہوا کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ مرزا اور صاحبہ بنے ہی دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے۔ جب کھیوا خان کو ان کے اس رشتے کا پتہ چلا تو کھیوا نے مرزے کو واپس دانا آباد بھیج دیا اور صاحبہ کی شادی ظاہر خان چدڑ کے ساتھ پکی کر دی۔ صاحبہ کو یہ رشتہ منظور نہ تھا، لہٰذا اس نے کرمو بہمن کے ہاتھ مرزے کو پیغام بھیجا کہ مجھے آ کر جلدی لے جاؤ ورنہ چدڑ مجھے بیاہ کر لے جائیں گے۔ مرزا کو جیسے ہی یہ پیغام وصول ہوا اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ فوراً وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا۔ مرزے کے بہن بھائی ماں سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مرزا کسی صورت نہیں رکتا تو اس کے باپ ونجل خان نے کہا جب تم جا ہی رہے ہو تو صاحبہ کو لے کر آنا ورنہ علاقے میں بہت بدنامی ہوگی۔ مرزے کو اپنی تیر اندازی پر بہت مان تھا اور اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہ تھا۔ وہ شادی کی رات اپنی خالہ کے ہاں پہنچا جو کہ صاحبہ کے ہی گاؤں میں رہتی تھی اور خالہ کے ہاتھ اس نے صاحبہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ مرزا تم سے ملنے آیا ہے۔ صاحبہ پیغام ملتے ہی فوراً اس کی خالہ کے ہاں پہنچی اور صاحبہ نے کہا کہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ مرزے نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں تو اس سے میری خالہ کی بدنامی ہوگی، لہٰذا تم اپنے گھر واپس جاؤ اور میں تمہیں وہاں سے لینے آؤں گا۔ پھر مرزا اس کے گھر وہاں پہنچا اور مرزے نے اس کو اپنی گھوڑی پہ اپنے ساتھ سوار کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ سفر کرتے ہوئے اپنے علاقے دانا آباد کے قریب ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ مرزا کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ صاحبہ جانتی تھی کہ مرزے کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا اور صاحبہ کے 7 بھائی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ضرور ان تک پہنچ جائیں گے اور مرزا انہیں اپنے تیر اندازی سے ہلاک کر دے گا۔ صاحبہ کے سامنے ایک طرف بھائیوں کی محبت اور دوسری طرف مرزا کی چاہت اور عشق تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ دانا آباد کے قریب پہنچ کر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کی غرض سے وہ بیٹھتے ہی مرزے کی آنکھ لگ گئی۔ جب مرزے کی آنکھ لگی تو صاحبہ نے اس کے پاس موجود 360 تیر اس کی ترکش سے نکال کر توڑ دیے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو مرزا میرے بھائیوں کو قتل کر دے، اور اس نے کمان کو جنڈ کے درخت کے اوپر لٹکا دیا۔ جب صاحبہ کے بھائی اور پیچھے سے آنے والا تمام قافلہ وہاں پہنچا اور انہوں نے مرزا اور صاحبہ کو دیکھ لیا تو انہوں نے مرزے پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ مرزا فوراً بیدار ہوا۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنے تیر اور کمان سنبھالی لیکن اسے کہیں بھی تیر اور کمان نظر نہ آئے، تو اسی صورت میں تیروں کی زد میں آ کر مرزے نے اپنی جان دے دی۔ اس کے بھائیوں نے مرزے کو قتل کرنے کے بعد اسے جلا دیا اور صاحبہ کا گلا دبا کر اسے قتل کر دیا اور یوں انہیں وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔
مرزے کی گھوڑی جو کہ بہت وفادار تھی کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی اور اس لڑائی کے بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی، اور جب گھوڑی سواروں کے بغیر گھر پہنچی تو گھر والوں کو خدشہ لاحق ہوا کہ آخر اس کے سوار مرزا اور صاحبہ کہاں ہیں۔ گھوڑی وہاں سے واپس لوٹی اور اس کے تمام گھر والے بھی گھوڑی کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے جہاں پر لاشیں پڑی تھیں تو انہوں نے ان دونوں کو یہیں اسی مقام پر دفن کیا جہاں یہ مزار واقع ہے۔ یہ جنڈ کا درخت، یہ ورن کا پودا اور یہ تالاب مرزا اور صاحبہ کی لازوال داستان کا ثبوت ہیں اور ان کی اس داستان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ جہاں مرزا اور صاحبہ کی قبر ہے وہیں ان کے ساتھ مرزے کے والد کی قبر ونجل خان کھرل کی قبر بھی ہے۔ یہیں پر وہ درخت آج بھی موجود ہے، جنڈ کا وہ پودا جس کے نیچے مرزا اور صاحبہ آرام کی غرض سے لیٹے تھے۔ اس درخت کے نیچے ایک سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس پر اس واقعے کی کچھ مختصر سی تفصیلات جو ہیں وہ تحریر ہیں، جو کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سامنے نظر آنے والا پودا جس کے نیچے ایک بورڈ تحریر ہے، یہی محققین اور جو دیگر اہل علاقہ ہیں ان کے نزدیک وہ جنڈ کا پودا ہے جو کہ اس واقعے کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، اور آنے والے لوگ یہاں پر آ کر تصاویر بھی بناتے ہیں اور ان کے مزار پر فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ اسی مزار کے بیک سائڈ پہ ایک قبر موجود ہے بکی کی۔ بکی دراصل جو مرزا کی گھوڑی تھی اس کا نام تھا بکی۔ یہ گھوڑی دیکھنے میں کمزور اور طاقت کے حساب سے اور دوڑنے کے حساب سے بہت تیز تراز تھی، اور مرزا کو اپنی اس گھوڑی پر بھی بہت مان تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ گھوڑی جو ہے مجھے کسی بھی مشکل جگہ سے نکال لائے گی، اور اسی گھوڑی پر وہ صاحبہ کو اس کے میکے سے جو لے کر آیا تھا